کبھی سوچا ہے کہ جو رب انسان کے دل دھڑکنے سے پہلے اس کے دل کی حالت جانتا ہے، جو بندہ اس کی محبت میں روتا ہے، سجدے میں گر کر ٹوٹ جاتا ہے، جو اپنے نفس سے لڑتا ہے اور جو اپنی خواہشات کو دفن کر دیتا ہے صرف اللہ کے لیے، وہی بندہ تکلیفوں میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کیوں وہی لوگ جن کے دلوں میں رب کی یاد مسلسل زندہ رہتی ہے، جن کی راتیں تنہائی میں گزر جاتی ہیں، جن کی دعائیں آنکھوں سے بہتے آنسو اور چپ کی چیخیں آسمان تک جاتی ہیں، انہیں ہی دنیا کی سختیاں کیوں سہنی پڑتی ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ جسے اللہ پسند کرتا ہے اسی کی زندگی آسان ہونے کی بجائے اور زیادہ آزمائشوں سے گھر جاتی ہے، کیونکہ محبوب کو ہی آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ سچے عشق میں آزمائش ایک نعمت بن جاتی ہے۔ یہ تکلیفیں سزا نہیں ہوتی بلکہ محبت کی گواہی ہوتی ہیں۔ جب رب کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے چنتا ہے، اور جب کسی کو چن لیا جائے تو ایسے عام لوگوں جیسے حالات نہیں ملتے، پھر اس کی زندگی خاص ہو جاتی ہے، خاص دعائیں، خاص صبر، خاص تکلیفیں اور خاص عنایتیں۔ یہ زندگی ان کے لیے نہیں ہوتی جو صرف آرام چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتی ہے جو رب کی رضا چاہتے ہیں، چاہے اس کے بدلے آنکھوں کو نیند نہ ملے، دل کو سکون نہ ملے، لیکن روح کو یقین ہوتا ہے کہ رب راضی ہے۔ کبھی تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ سورج سب سے زیادہ روشنی دیتا ہے لیکن سب سے زیادہ جلتا وہی ہے؟ پانی سب کو زندگی دیتا ہے مگر خود بہتا رہتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے، کبھی برف، کبھی سیلاب اور کبھی بارش بن کر، لیکن کبھی رکتا نہیں۔ ایسے ہی جو اللہ کو پسند ہوتا ہے وہ کسی ایک حالت میں قید نہیں ہوتا، وہ آزمائش سے بنتا ہے، وہ صبر سے جڑتا ہے۔ اللہ تمہیں آسان زندگی نہیں دیتا، وہ تمہیں عظیم بننے کا راستہ دیتا ہے۔ دنیا آرام کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے دی گئی ہے، اور جب کوئی اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے تو اس کا امتحان اور بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے تاکہ اس کا درجہ اور بھی بلند ہو جائے، کیونکہ رب چاہتا ہے کہ اس کا بندہ دنیا کی آزمائشوں میں سے گزر کر ایسا ہو جائے جسے کوئی بھی توڑ نہ سکے، جسے کوئی ناکامی مایوس نہ کر سکے، کوئی تنہائی خالی نہ کر سکے۔ جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اسے دنیا میں تھکایا جاتا ہے تاکہ جنت میں ہمیشہ کے لیے آرام پالے، اور اس کی نیند چھین لی جاتی ہے تاکہ آخرت میں ہمیشہ کا سکون حاصل کر سکے۔ یہ دنیا کی تھکن، یہ دل کی ویرانی، یہ آنکھوں کی نمی رب کے نزدیک بے قیمت نہیں۔ تم آج اگر ٹوٹے ہو، تنہا ہو، دل میں درد ہے، مگر رب سے جڑے ہو تو یقین کرو کہ تم بہت خاص ہو۔ یاد رکھو، اللہ سب کو وہ آزمائشیں نہیں دیتا جو اپنے پسندیدہ لوگوں کو دیتا ہے، کیونکہ سب میں وہ برداشت، وہ حوصلہ نہیں ہوتا، اور سب کے صبر اتنے قیمتی نہیں ہوتے۔ تو اگر تمہیں زندگی میں تھوڑی مشکل ملی ہے تو یہ تمہارے بد نصیب ہونے کی علامت نہیں، بلکہ یہ ثبوت ہے کہ تم اللہ کا خاص انتخاب ہو۔ بس اس انتخاب کو تھام لو، دھوکہ نہ کھاؤ، آسانی نہ مانگو، راستہ مانگو، روشنی مانگو، یقین مانگو، اور آخر میں جب سب دروازے بند ہو جائیں اور تم سجدے میں ہو
تو بس اتنا کہنا، رب تو نے چنا ہے تو میں صبر کروں گا، تو دیکھ رہا ہے تو میں راضی ہوں، تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی آسانی کی ضرورت نہیں۔ تم وہ ہو جسے رب نے چنا ہے، بس لڑتے رہو آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، زندگی میں آنے والی رکاوٹوں سے۔ رب تمہارے ساتھ ہے، اللہ پر یہی یقین تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دنیا جتنی بھی بے رحم کیوں نہ ہو جائے، لوگ جتنے بھی بدل جائیں، حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، اگر دل میں یہ یقین زندہ ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، تو تم ٹوٹ کر بھی مکمل ہو، کیونکہ اصل ہار تب آتی ہے جب انسان اپنے رب سے ہار مان لے، جب وہ سجدے سے پیچھے ہٹ جائے، جب وہ دعاؤں کو چھوڑ دے، جب وہ راتوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو بے معنی سمجھنے لگے۔ لیکن جس دن تم نے اس ایک یقین کا دامن تھام لیا کہ رب میرے ساتھ ہے، اسی دن تمہاری جیت ہوگی۔ یاد رکھو، بہت سے لوگ دنیا میں ہنستے رہتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں، چمکتے چہروں کے ساتھ کامیابی کے دعوے کرتے ہیں، مگر ان کے دل خالی ہوتے ہیں، ان کے اندر بے سکونی ہوتی ہے، چین اور سکون نہیں ہوتا۔ اور تم جو ہر رات ٹوٹتے ہو اور ہر صبح خاموشی سے لڑتے ہو اور ہر دن خود کو سنبھالتے ہو، تو تمہارے اندر وہ روشنی پلتی رہتی ہے جو صرف رب کے محبوب لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تم ان خاموش مجاہدوں جیسے ہو جو دنیا سے نہیں بلکہ اپنے نفس سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب تم اپنے جذبات کو مار کر صبر کرتے ہو تو آسمان پہ تمہارا ذکر ہوتا ہے۔ جب تم دنیا کی مشکلات سے لڑتے ہو تو دیکھنے والے تمہیں کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے خاص بندے ہیں جنہیں میں نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ سکون مال، شہرت یا تعلقات سے آتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اصل سکون رب کی رضا میں راضی ہونے سے ہی ملتا ہے، اس کی قربت میں ہے۔ چاہے تمہارے ہاتھ خالی ہوں، چاہے تمہارے خواب ادھورے ہوں، چاہے دنیا تمہیں سمجھے یا نہ سمجھے، تمہارا رب تمہیں جانتا ہے اور تمہارے لیے ہی کافی ہے۔ تمہاری ہر کوشش لکھی جا رہی ہے، تمہاری آنکھ کا ہر آنسو گنا جا رہا ہے، تمہاری ہر رات کا جاگنا محفوظ کیا جا رہا ہے، کیونکہ رب کبھی نہیں بھولتا، وہ کبھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ کبھی بھی تمہارے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ تم وہ چراغ ہو جو ہوا کے خلاف جلتا ہے، تم وہ پکار ہو جو خاموش ہو کر بھی رب تک پہنچتی ہے، تم وہ سجدہ ہو جس میں دنیا کی کوئی زبان نہیں، مگر عرش کے دربار میں سب کچھ سنائی دیتا ہے۔ یاد رکھو، تمہیں اس لیے تکلیف ملی کیونکہ رب چاہتا ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی چراغ بنو۔ تمہیں اس لیے گرایا گیا تاکہ تم زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھو۔ تم وہ ہو جو آزمائشوں میں گھر کر بھی الحمدللہ کہو، کیونکہ جس نے رب کو چن لیا، اس سے سب چھن بھی جائے تو بھی وہ رب کی رضا میں راضی رہتا ہے، کیونکہ جس نے رب کو پا لیا، اس نے سب کو پا لیا۔